حضور علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے ایسا رحمت بنایا ہے کہ آپ کے جمی شمائل بھی رحمت ہیں، آپ کی جمی عادات بھی رحمت ہیں، آپ کی خصوصیات بھی رحمت ہے، آپ کے اخلاق میں سے ایک ایک خلق بھی رحمت ہے، اور آپ کے اوصاف بھی رحمت ہیں، آپ کی صفات بھی رحمت ہیں۔ تو آپ کے شمائل، خصائل، صفات، اوصاف، ایک ایک شے مخلوق پر کسی نہ کسی طریق سے رحمت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں نجات اسی کے لیے ہے جسے حضور علیہ السلام کی رحمت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے، اور وہی شخص محبوب تک واصل ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اسی آیت کریمہ کے ذیل میں آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فَكَانَتْ حَيَاتُهُ رَحْمَةً وَمَمَاتُهُ رَحْمَةً، کہ حضور علیہ السلام کی حیات بھی رحمت ہے اور حضور علیہ السلام کی ممات یعنی وصال بھی رحمت ہے۔ کما قال علیہ السلام حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، وہ کہتے ہیں جیسا کہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، یہ حدیث ہے کہ میری ظاہری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، رحمت ہے، اور میری وفات بھی تمہارے لیے خیر اور رحمت ہے۔ یہ جو حدیث ہے اسے امام بزار نے روایت کیا اپنی مسند میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اس کا تفصیلی مضمون یوں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جسے عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا، حیاتی خیر لکم تحدثون و یحدث لکم، کہ میری زندگی تمہارے لیے خیر ہے، رحمت ہے، تم بھی اللہ کے نبی، تم ان سے بات کرتے ہو، وہ تم سے بات کرتے، ووفاتی خیر لکم تورد علی اعمال، اور میری وفات بھی تمہارے لیے خیر اور رحمت ہے، اس لیے امت کے اعمال وفات کے بعد میرے اوپر پیش کیے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں فما رأیت من خیر حمدت اللہ وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم، تو پھر تم میں سے کوئی نیک عمل کسی کا میرے سامنے آئے گا، خیر کی بات آئے گی، اچھائی کی بات آئے گی، تو میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، یعنی شکر بجا لاؤں گا کہ مولا تو نے میری امتیوں کو یہ توفیق عطا کی۔ اور اگر کسی کا کوئی گناہ، کمزوری اور خطا میرے سامنے آئے گی تو دیکھتے ہی نامہ اعمال کو، یہ ہر شام کو ہوتا ہے، دیکھتے ہی میں اس کے لیے اللہ کے حضور بخشش طلب کروں گا۔ تو فرمایا کہ میں زندہ ہوں، ظاہری حیات میں ہوں تو تمہارے لیے رحمت ہوں، اس وجہ سے کہ تمہیں ہدایت دیتا رہتا ہوں، تمہیں سبق دیتا رہتا ہوں، تمہیں سکھاتا رہتا ہوں، تمہیں تعلیم دیتا رہتا ہوں، تمہیں تربیت دیتا رہتا ہوں، تمہیں سنوارتا رہتا ہوں۔ اور وفات اس لیے تمہارے لیے رحمت ہے کہ وفات ہو جائے گی تو تمہیں بخشواتا رہوں گا۔ اس کی سند شرط مسلم، صحیح مسلم کی شرط پر صحیح ہے، اور اصلاً اسے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں، اور امام بزار نے روایت کیا وقال رجالہ رجال الصحیح، اس حدیث کے رجال روات صحیح کے ہیں، اور ابن سعد نے طبقات میں روایت کیا، اور ابو بکر بن عبداللہ المزنی نے مرفوعاً روایت کیا اور کہا ہوا مرسل صحیح، یہ مرسل صحیح ہے۔ اور حدیث پاک اس کے اوپر صراحت کے ساتھ یہ بیان کر رہی ہے کہ حضور علیہ السلام وفات کے بعد اپنی امت کے لیے بخشش، استغفار کا سامان مہیا کرتے رہتے ہیں، یہ آپ کی شفاعت کی طرف اشارہ ہے۔ ان اعمال الامت تعرض علیہ فیرا حسناتها وسیئاتها، امت کے اعمال آقا علیہ السلام پر پیش کیے جاتے ہیں، وہ حضور علیہ السلام اپنی امتیوں کی نیکیاں بھی دیکھتے ہیں، خطائیں بھی دیکھتے ہیں، اور اس اعتبار سے گناہگاروں کے احوال بھی دیکھتے ہیں، نیکوکاروں کے احوال بھی دیکھتے ہیں، تو ان کے حسب حال حضور ان کی بخشش و مغفرت یا بلندی یا درجات کا سامان تیار کرتے رہتے ہیں۔ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی۔ اب اس کو قرآن مجید نے اس کی تصدیق کی، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم کی تصدیق قرآن مجید نے کی۔ قرآن مجید نے کہا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی ان میں ہوں اور میں ان کو عذاب دے دوں، یہ مجھے زیب نہیں دیتا، یہ میرے شایان شان نہیں ہے، یہ مجھے پسند نہیں،
اور میں نے اس روش کو اپنایا نہیں ہے کہ حبیب جن میں تو رہے میں ان پر عذاب کروں. تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی اور عذاب یہ دو نقیض ہیں، ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. تو جہاں آقا علیہ السلام کا وجود مسعود ہوگا، آپ کی موجودگی ہوگی، خواہ وہ موجودگی دونوں کے لیے فرمایا حیاتی و مماتی خیر لکم ورحمۃ لکم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات میں تھے تو صحابہ کرام کے اندر تھے اور اہل ایمان کے اندر تھے، اور ظاہری حیات کے بعد وفات ہوئی تو فرمایا وہ وفات بھی اسی طرح خیر ہے، وہ رحمت ہے. اب اس پر قرآن کی سند پیش کرتا ہوں. جیسے ارشاد فرمایا اس کا اطلاق بعض احباب کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ انت فیہم سے مراد صرف حضور علیہ السلام کا ظاہری حیات میں ان کے اندر ہونا مراد تھا. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، مگر ایک دوسرا مقام آپ کے سامنے قرآن مجید کا پیش کرتا ہوں، غالباً سورہ آل عمران میں. اس سے تصریح ہو جائے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک اور مقام ہے آگے تصریح ہو جائے گی کہ وہ مراد صرف حیات ظاہری میں حضور کا ہمارے اندر نہیں ہونا، قیامت اور بعد قیامت بھی حضور ہمارے اندر ہے. ارشاد فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. فرمایا تم کافر کیسے ہو سکتے ہو، کیسے بھٹک سکتے ہو، کیسے بہک سکتے ہو کہ تم وہ قوم ہو وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، تم وہ امت ہو کہ تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں. اب یہ اللہ کا جو فضل بیان ہوا یہ صرف صحابہ کرام کے لیے محدود نہیں ہے، پھر اس آیت کریمہ کا فیض ہی ختم ہو گیا بعد کی امت کے لیے. اور تتلا علیکم آیات اللہ، یہ چونکہ بصیغہ مجہول بیان کیا ہے، یتلو علیکم آیات ہی نہیں فرمایا کہ حضور تلاوت فرماتے ہیں. تتلا علیکم آیات اللہ، تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اور وہ تلاوت آقا علیہ السلام کے عہد مبارک سے لے کر آج تک حفاظ اور قراء کی شکل میں جاری، اور قیامت تک آیتیں اس امت پہ تلاوت کی جاتی رہیں گی. تو فرمایا کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، ہر رات ماہ رمضان میں کھڑے ہو کر پورے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تم پر، اور تم سنتے ہو، اور شب و روز سال بھر ہمہ وقت اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے اس امت کے پر. اور اس آیت میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اس امت کو یہ خصوصیت عطا کر دی گئی ہے کہ باقی امتوں کا رابطہ ان کی الہامی کتابوں سے کٹ گیا، یہ ان کتابوں کے ٹیکسٹ بدل گئے، تحریف ہو گئی، ترمیم ہو گئی، اور من و عن جس طرح وہ آیتیں اتری تھی ان کتابوں کی وہ ان پر تلاوت ہونا بند ہو گئی. ان کا تعلق اپنی الہامی کتابوں کی تلاوت کے ساتھ کٹ گیا، ترجمے مفہوم پر مشتمل بعد میں لکھی ہوئی کتابیں جاری ہو گئی، مگر امت محمدی کو مستثنا کر دیا، یہ خصوصیت عطا کی. اس آیت میں ضمانت ہو گئی کہ قیامت تک نہ قرآن کی آیتیں ان میں ترمیم اور تحریف ممکن ہے، اور نہ قیامت تک اس امت کا تعلق قرآن کی آیتوں کی تلاوت سے کٹ سکتا ہے. قیامت تک تلاوت ان آیتوں کی امت محمدی پر ہوتی رہے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا انتم اے امت محمدی تم وہ امت ہو کہ تتلا علیکم آیات اللہ، تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تلاوت کی جاتی رہیں گی. جب تک قرآن ہے، جب تک قرآن ہے اس وقت تک اس امت کا علاقہ قرآن سے ہے، تب تک آیتیں تلاوت کی جاتی رہیں گی. اب پہلے اس نقطے پر کنسنٹریٹ کر لیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو اللہ پاک نے اس ایک نعمت کو ذکر کیا کہ تم وہ امت ہو جن پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، ایک. اور پھر دوسری بات فرمائی، اب دوسری نعمت کیا ہے؟ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم وہ امت ہو کہ مصطفیٰ میرا ہر وقت تمہارے اندر ہے، اللہ کا رسول تمہارے اندر ہے. اگر فیکم رسولہ کو محدود کر دیا جائے صرف صحابہ کرام تک تو آیت تو ایک ہی ہے، اور دونوں خصوصیتیں انتم کے تحت بیان ہو رہی ہیں. انتم، تم وہ امت ہو، دونوں باتیں ایک ہی مقام پر ہیں کہ جن پر اللہ کے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور جن میں میرا رسول رہتا ہے، جن میں میرا رسول موجود ہے. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محدود کر دیا ان کی موجودگی کو صرف زمانہ صحابہ تک یا عہد رسالت مآب کے ظاہری دور تک،
اور بات کے لیے نہیں، تو پھر اس کا براہ راست اثر تلاوت آیات کے اوپر بھی پڑے گا، اس کی بھی نفی ہو جائے گی کہ تتلا علیکم آیات اللہ کا حکم بھی صرف صحابہ کے لیے ہے، بعد کی امت تلاوت آیات کے فیض سے معروم ہو گئی۔ تو اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ تم وہ امت ہو جن میں میرا قرآن ہے۔ تتلا علیکم آیات اللہ کا مراد یہ ہے کہ تم وہ امت ہو جن میں میرا قرآن ہے۔ تو مطلب یہ جب تک میرا قرآن تم میں ہے اور جب تک میرا رسول محمد مصطفیٰ تم میں ہے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور بالفاظ دیگر جب تک تمہارا رابطہ قرآن سے ہے اور جب تک تمہارا رابطہ صاحب قرآن سے ہے، حضور السلام کی ذات اقدس سے ہے، دو تمسک تمہارے قائم ہے۔ اور تیسرا فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، آگے اسی کے تحت، اور جو اللہ کا دامن تھام لے، تو پھر اگر محدود تین چیزوں کا ذکر ہے، تلاوت آیات، فیکم رسولہ، دوسرا رسول کی موجودگی، تیسرا اعتصام باللہ، اللہ کا دامن تھامنا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو اللہ کا دامن تھام لے فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ تو ایسا نہیں کر سکتے آپ کہ تین چیزوں میں سے ایک کو چن کر تو اس زمانے میں محدود کر دیں اور باقی زمانے خالی کر دیں، اور دو چیزوں کو قیامت تک ہر زمانے کے لیے جاری رکھیں۔ یہ پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا اپنی مرضی سے، یا تینوں اس زمانے میں بند کیے جائیں گے یا تینوں قیامت تک اور بعد قیامت جاری رہیں گے، کیونکہ سب حکم تینوں خوبیاں انتم کے تحت آئی ہیں۔ تم وہ امت ہو جن پر میری آیتیں تلاوت ہوتی، جن میں میرا رسول ہے، موجود ہے، اور تم میں سے جو اللہ کے دامن کو تھام لے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ ایسے آبا صرف تم میں سے جو اللہ کا دامن تھام لے اور باقی لوگوں کے لیے نہیں؟ تو گویا امت کہاں گئی پھر؟ تو امت اللہ کا دامن تھامنے سے مستثنا ہو گئی۔ تابعین، کیا انہوں نے اللہ کا دامن نہیں تھاما؟ تبع تابعین نے نہیں تھاما؟ ائمہ، اولیاء، محدثین، مجددین، مجتہدین نے اللہ کا دامن نہیں تھاما؟ عارفین نے؟ تو اگر آپ کہیں کہ نہیں، تابعین، تبع تابعین نے بھی تھاما، اور اگر پھر وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ کو آپ نے خاص نہ کیا، اس زمانے میں عام کر دیا قیامت تک کے دور کے لیے، تو پھر یہی عمومیت تلاوت آیات کے لیے بھی ہوئی اور یہی عمومیت حضور علیہ السلام کی موجودگی کے لیے بھی ہوئی۔ تو یہ تین چیزیں آ گئیں۔ اب ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ اللہ کا رسول تمہارے اندر ہے، تم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اگر بہت سے معاملے میں لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ تو یہاں بھی اللہ نے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ کا کلمہ ارشاد فرمایا۔ ایک اور مقام پر سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ صرف صحابہ کرام کے لیے مخصوص نہیں، امت سے خطاب ہے، امت کے لیے فرمایا ان اول الناس، اس میں تمام مقامات کی تصدیق ہو گئی، ان اول الناس ابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ فرمایا بے شک سب لوگوں سے بڑھ کر حضرت ابراہیم کے حقدار وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم کی پیروی کی۔ یہ بات بڑی خاص بتا رہا ہوں، اور یہ ذکر کیا ان اول الناس، سب انسانیت کے لیے، اس کو کسی ایک زمانے پر محدود نہیں کیا، پوری انسانیت میں، قیامت تک کی انسانیت میں۔ تو سب سے بڑھ کر حضرت ابراہیم کے حقدار وہ ہیں، یہ حضرت ابراہیم سے نسبت جوڑنے والے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اون کرنے والے، ان کی ملت پہ چلنے کا دعویٰ کرنے والے، سب سے بڑھ کر عالم انسانیت میں حقدار وہ لوگ ہیں الذین اتبعوا، جنہوں نے دراصل ان کی پیروی کی، جو ان کی راہ پر چلے، وہذا النبی، اور سب سے بڑھ کر حقدار ابراہیم کے یہ نبی ہیں، یہ نبی ہیں۔ اللہ پاک نے یوں نہیں فرمایا، یہ بات بڑی قابل توجہ، للذین اتبعوہ والنبی والذین آمنوا، کہ سب سے بڑھ کر حقدار ان کی پیروی کرنے والے، ملت پہ چلنے والے لوگ ہیں، اور نبی ہیں اور ایمان والے ہیں، یوں نہیں فرمایا، لفظ ہاذا کا اضافہ کیا، اور یہ نبی۔ اور اب جب یہ آیت صحابہ کرام کے وقت میں پڑھی گئی تو آقا علیہ السلام ظاہراً سامنے تھے، تو ہاذا النبی کا معنی سمجھ میں آیا کہ یہ نبی،
اور یہ آیت تتلا علیکم آیات اللہ، تم پر میری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں. جب یہ آیت آج پڑھی گئی اس امت پر، اس انسانیت پر، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والوں پر آج پڑھی گئی، تو 1400 سال قبل مدینہ میں بیٹھے لوگوں کے لیے تو حاضر نبی کا معنی یہ نبی تھا. اور جب یہ آیت آج پڑھی گئی اور اس کے بعد آیا وہ حاضر نبی اور یہ نبی، تو کیا مطلب ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی یہ نبی تھے، وہ نہ تھے، آج بھی یہ نبی ہیں، وہ نہیں ہیں. یہ جو قرب ہے، اور اس میں قرب اور بزرگی کو ملا کے قرآن مجید کسی قرب کے اعتبار سے بھی ذالک بھی استعمال کر دیتا ہے. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. تو کتاب ہاتھ میں ہے، قرآن ہاتھ میں ہے، اور جو چیز ہاتھ میں سامنے ہو تو کہنا چاہیے ھذا الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. میری بات سمجھے؟ مگر اس کو ذالکا کہا، اس کی بلند بزرگی، اس کا اونچا رتبہ، اس کی انسان کی پہنچ سے بالا ہونے کی وجہ سے ایک بلند مرتبت کو رکھ کر سامنے اس کو ھذا الکتاب نہیں کہا، فرمایا ذالک الکتاب. اب یہ اس کا معنی محذوف ہوگا، بریکٹ میں آئے گا. ترجمہ ہے وہ کتاب ہے، شروع یہاں سے ہوتا ہے، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. اور آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ یہ وہ کتاب ہے. یہ کا لفظ آیت میں نہیں ہے، یہ کا لفظ آیت میں نہیں، وہ انڈرسٹوڈ ہے، اسے محذوف مان لیتے ہیں. اللہ پاک نے اس میں اشارہ بعید کا بیان کیا کہ یہ وہ کتاب ہے. تو قرآن ہاتھ میں ہے مگر اللہ فرماتا ہے وہ کتاب. تو جب ہاتھ میں قرآن ہے اسے وہ کتاب کہہ کے اللہ نے یاد فرمایا، تو وہ رسول کو بھی کہہ سکتا تھا للذین اتبعوہ وذالک النبی. سب سے حقدار ابراہیم علیہ السلام کے، ان کے پیروکار، اور وہ نبی اور ان کی امت. جب وہ نبی اور ایمان والے، وہ اسی اسلوب کو یہاں بھی اپنا سکتا تھا، مگر یہاں اسلوب کو تبدیل کر دیا. اسلوب اس لیے تبدیل کر دیا تاکہ لوگ نبی کو خود سے دور نہ سمجھیں اور خود کو میرے نبی سے دور نہ سمجھیں. اس قرب کو اور اتصال کو ان کے دل و دماغ میں متیقن کرنے کے لیے، متمکن کرنے کے لیے، راسخ کرنے کے لیے، شعوری طور پر جاگزی کرنے کے لیے اللہ پاک نے نہ ان نبی کہا، نہ ذالک النبی کہا، حاضر نبی کہا، تاکہ حضور کی حاضیت، حضور علیہ السلام کی حاضیت، یہ ہونا اور وہ نہ ہونا، یہ دل و دماغ میں راسخ ہو جائے، تمکن پکڑ جائے، رسوخ پکڑ جائے. لوگوں کو بتانا مقصود ہے لوگ تم جب بھی جس زمانے میں بھی ملت ابراہیمی کے پیروکار ہوگے اور ہدایت لینا چاہو گے، تمہارا زمانہ بدلتا رہے گا. تم کبھی یہ تھے، اگلے زمانوں میں لوگ تمہیں وہ لوگ کہتے کہیں گے کہ اس صدی والے لوگ، آج یہ ہو پھر تم وہ ہو جاؤ گے، پھر وہ یہ ہوں گے، صدی بدلے گی، وہ ہو جائیں گے. ہر ایک کا یہ وہ میں بدلتا رہے گا، مگر مصطفیٰ کا یہ رہے گا. یہ اس لیے فرمایا تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ جو قرب ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے، اور اتصال ہے اور حضوری ہے، یہ حضور کا تعلق قائم رہے. اس لیے آپ آقا علیہ السلام کو حضور کہتے ہیں. حضور علیہ السلام امت کے نام زبان پر چڑھا دیا رب نے. جب نبی کا نام لو کہو حضور علیہ السلام، اور حضور علیہ السلام، حضور کسے کہتے ہیں؟ یہ کو حضور کسے کہتے ہیں؟ جو حاضر ہے، جو حاضر ہے، جس کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہیں، جو آنکھوں کے سامنے ہے، جس کی قربت میں ہم ہیں، جن کے قدموں کے سائے میں ہم ہیں، جن کی کملی کے سائے میں ہم ہیں. حضور حاضری کو کہتے ہیں، حاضر کو. تو زبان پہ چڑھ دیا، یعنی اللہ نے حاضر نبی کا تصور یوں اجرا کر دیا کہ قیامت تک اب امت حضور کو کبھی وہ نہ کہتی ہے نہ سمجھتی ہے. جب ذکر کرے گی کہے گی حضور علیہ السلام، یعنی یہ نبی. یہ جو آیت کریمات، اس کا معنی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ایک مقام پر تو اس کا اطلاق اس ظاہری دور پر ہوا، اور اس کا مورد عام نہ مانیں اور اسے آگے نہ چلائیں، تو پھر تو قرآن مجید کی وہ ساری آیتیں جن کا شان نزول آپ پڑھتے ہیں، مفسر بیان کرتے ہیں، وہ تو صرف اسی شان نزول کے واقعہ کے ساتھ خاص ہو گئیں، اور امت کے لیے ان کا نفع، ہدایت اور تعلیم و تربیت عام نہ رہی. تو ہمارے شان نزول میں تو کوئی آیت ہی نہیں اتری. ہم تو کسی ایک آیت کے بھی شان نزول میں نہیں ہیں. بولیے، ہم تو ایک آیت کے بھی شان نزول میں نہیں ہے. تو انسان کہہ سکتا ہے بڑی آسانی سے جان چھوٹ گئی. ہمارے لیے تو آیت اتری نہیں. آیت تو اتری تھی بدر والوں کے لیے، آیت اتری تھی احد والوں کے لیے، آیت اتری تھی غزوہ خندق والوں کے لیے،
آیت اتری تھی ہجرت کرتے وقت ان کے لیے، تو پھر تو ساری آیتیں خاص مورد میں اتری تھی، تو اس کو اگر اس کے لیے بند کر دیا تو پھر پوری امت پورے قرآن کی ابد الآباد تک کے فیض سے معروم ہو گئی۔ یہ تفصیلی نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ نماز روزہ بھی خاص ہو گیا۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، امر کا صیغہ ہے، اور مخاطب تو اولین صحابہ کرام ہی تھے۔ تو کوئی کہے گا بھی نہیں، تو کہا ہی ان کو تھا جب قرآن اترا، ہم تو موجود ہی نہیں تھے وہاں، ہمیں کہا ہی نہیں، جو موجود تھے انہیں کو کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ ہم 1400 سال بعد لاہور میں بیٹھے، ہم کہاں موجود تھے؟ تو آیت میں ہمارا نام کہاں ہے؟ تم بھی پڑھو۔ یہ تو ان کو حکم تھا۔ تو سارے قرآن کی تعلیمات کا مذاق بن جائے گا اگر مورد خاص اور مورد عام میں ربط قائم نہ کیا جائے۔ وہ ربط معنی ہوتا ہے۔ شان نزول کے اعتبار سے جب وارد ہوتی ہیں، نازل ہوتی ہے آیت، اس کا پہلا اطلاق اسی طرح ہوتا ہے مورد خاص کی مناسبت سے، تاکہ سمجھا جا سکے، اور بعد ازاں اس کا ایک مورد عام ہوتا ہے، وہ اس کا معنوی اطلاق ہوتا ہے، اس میں عمومیت ہوتی ہے، چونکہ اس آیت کا جو معنی ہے اس کا اطلاق اور انطباق پھر قیامت تک پوری امت کے لیے حسب حال ہوتا رہتا ہے، حسب حال۔ اس لیے شان نزول کے دو معنی بن جاتے ہیں، ایک جس واقعہ میں نازل ہوئی اور ایک جس مطلب، معنی اور مقصد میں نازل ہوئی۔ تو واقعہ میں نازل ہوئی تو انت فیہم خاص ہے، اہل مکہ میں جب تھے صحابہ کرام، اور اس کے مطلب، مقصد اور معنی میں نازل ہوئی، مورد عام لیا تو امت آج کی قیامت تک شامل ہے۔ تو اب اس مورد عام کے اندر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ میرے حبیب اس پر عذاب نہیں کرتا جس میں آپ ہوں، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ وہ جو پہلی امتوں پر ان کی آفتوں اور بدعمالیوں کے نتیجے میں فوری عذاب آتے تھے، وہ فوری عذاب حضور علیہ السلام کی امت کے لیے اٹھا دیے گئے۔ تو کیا وہ صرف صحابہ کرام کے لیے اٹھائے گئے یا ہمارے لیے بھی آج تک اٹھے ہوئے ہیں؟ آج تک اٹھے ہوئے۔ کس کی شکلیں بگڑی ہیں؟ خنزیر بنائے اور بندر بنائے۔ کس پر پتھروں کی بارش ہوئی ہے؟ کس کی زمین الٹ دی گئی ہے؟ وہ آقا نے فرمایا میری امت پر خصائص میں سے ہے کہ وہ عذاب جو عذاب عاجلہ آتے تھے وہ اٹھا دیے گئے، مؤخر کر دیے گئے قیامت تک کے لیے۔ تو آج وہ عذاب عاجلہ نہیں آ رہا، نہ مسلمانوں پر نہ کافروں پر، کیونکہ کافر بھی امت دعوت میں شامل ہیں، آگے ذکر آئے گا۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ نعمت برقرار ہوئی نا کہ اس امت سے عذاب عاجل اٹھا دیا گیا۔ تو عذاب عاجل کا اٹھ جانا یہ بشارت اسی آیت کریمہ میں ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اگر حضور فیہم کا معنی ہمارے اوپر اطلاق نہ ہوتا اور ہم میں نہ ہوتے تو عذاب عاجل جو اس وقت اٹھ گیا تھا اب دوبارہ بحال کر دیا گیا ہوتا۔ اب وہ عذاب ہم پر آتے، شکلیں بگڑتی، پتھروں کی بارشیں آتی، مگر چونکہ وہ جو عذاب عاجل اٹھ گیا آج تک اٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے آج تک مصطفیٰ ہم میں ہیں، اور جب تک عذاب عاجل نہیں آتا ہم میں رہیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح میں تم میں ہوں، تو ظاہراً تھا تب بھی تم ہی میں تھا، تمہارے بھلے کے لیے کرتا تھا۔ وفات ہو گئی تو فاشفوا فی غفران سیئاتکم وادعو لکم فی تحسین حالاتکم۔ وفات ہو گئی ہے تو اب تمہارے حالات کو بہتر کرنے کے لیے صبح و شام دعا کرتا رہتا ہوں، اور تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں تو ان کو دیکھتا ہوں تو جہاں گناہ ہوتا ہے اس کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور یہ معنی قرآن نے اس کی پھر تصدیق کی، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ رسول تمہارے اوپر، یہ صحابہ کا بیان نہیں ہے، یہ اس کا مخاطب صحابہ کرام خاص نہیں، امت مسلمہ ہے، چونکہ لفظ ہے، سنیں، كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، یہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اے امت محمدی، تم نے امت وسط بنایا تم کو، یعنی اعتدال والی امت بنایا، اور یہ کہ درمیان والی اعتدال والی امت بنایا، اور یہ کہ اعلیٰ امت بنایا، امت وسط بنایا۔ کیوں؟ اب یہ کس کو خطاب ہے؟ امتاً، پوری امت کو، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم پورے عالم انسانیت پر گواہ ہو جاؤ۔ تو امت کو عالم انسانیت پہ گواہ بنایا، اور اب اس امت کو کہا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم سب پر گواہ ہو جائے۔ تو رسول کی گواہی پوری امت پر قیامت تک کے لیے ہو گئی، اور شہیدہ گواہی یہ شہادت بالمشاہدہ ہوتی ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس کی تفسیر میں مفسرین نے کہا اور یہ حدیث بیان کی، کس طرح شہید ہیں حضور ہم پر، کہ آقا نے فرمایا امت کے اعمال صبح و شام میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں اعمال کو،
اور قرآن مجید نے پھر اس کی تصدیق کی ایک اور مقام پر، فرمایا قل اعملوا فسيرى الله اعمالكم ورسوله، لوگوں عمل کیا کرو، ان قریب اللہ اور اس کا رسول تمہارے سارے اعمال کو دیکھ لے گا، تمہارے اعمال کو دیکھے گا، اور مومنین کاملین اہل ایمان بھی دیکھیں گے۔ فسيرى الله اعمالكم ورسوله، اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو دیکھے، عمل کیا کرو۔ فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہارے اوپر رسول شہید ہوں گے۔ تو آقا نے فرمایا میرا ظاہر میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور وفات فرما جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، کہ میں جس طرح آج تمہیں دیکھتا ہوں وفات کے بعد بھی صبح شام تمہیں دیکھتا رہوں گا، اور جس کی جہاں جہاں کمی نظر آئے گی پوری کرتا رہوں گا، بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، شفاعت کرتا رہوں گا، جس کی اچھائی نظر آئے گی اسے شاباش دیتا رہوں گا، جس کی کمزوری نظر آئے گی اسے دھکا دے کے پار کرتا رہوں گا۔ شہید بنایا امت پر آج بھی، وفاتی خیر لکم۔ اور پھر فرمایا اللہ پاک نے اسی طرح وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور یہ نگہداشت، یہ نگرانی، یہ مشاہدہ، یہ دیکھنا، یہ صرف یہاں ہی نہیں، یہ قیامت کے دن بھی آقا کی شان یہی ہوگی۔ اور فرمایا حبیب وہ منظر کیسا ہوگا، قرآن مجید میں فَكَيْفَ، وہ کیا منظر ہوگا، اللہ فرما رہا ہے وہ کیا منظر ہوگا۔ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہم ہر نبی کو اس کی اپنی امت پر گواہ بنا کے اٹھائیں گے، کھڑا کریں گے کہ اپنی امت پر گواہی دے، تو ہر نبی اپنی امت پر گواہ بن کے کھڑا ہوگا۔ امتیں انکار کریں گی کہ ہمیں دعوت دی نہیں دی، ان نبیوں پر گواہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو امتیں سچ بولتی ہیں یا جھوٹ، ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا، اور محبوب وہ منظر دیکھنے والا ہوگا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ آپ کو کھڑا کریں گے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سب امتوں پر بھی گواہ ہوں گے، سب نبیوں پر بھی گواہ ہوں گے۔ جِئْنَا بِكَ، جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت میں سے گواہ اٹھے گا، تو کوئی امت خارج نہ رہی، ہر امت پہ گواہ ہوگا اس کا نبی۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ، اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کے، شاہد بنا کے، شہید بنا کے، مشاہدہ کرنے والا بنا کے کھڑا کریں گے، اور آپ کی گواہی پر بات ختم ہو جائے گی، آپ کی گواہی پر بات ختم ہو جائے گی۔ اب ایک بات بڑی اہم ہے، نبیوں کی گواہی ہوگی کہ باری تعالیٰ ہم نے تیری دعوت اور تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا تھا، انہیں پہنچا دیا، تو ان کی گواہی پر اعتراض کریں گے امت میں سے وہ لوگ جو کافر ہوں گے کہ ہمیں نہیں پہنچایا۔ تو بحث کیا ہو گئی عدالت الہیہ میں؟ جھگڑا یہ ہوا کہ نبیوں نے کہا ہم نے پہنچا دیا تیرا پیغام، انہوں نے کہا منکرین نے کہ ہمیں نہیں پہنچایا، تو گویا نفس دعویٰ کا انکار ہو گیا، نفس دعویٰ کا کہ ہمیں تیرا پیغام انہوں نے پہنچایا ہی نہیں، تو ان کی گواہی کا معاذ اللہ انہوں نے انکار کر دیا، گواہی کو نادرست قرار دے دیا۔ اب ان کی گواہی کو سچا قرار دینے اور ان امتوں کے انکار کو جھوٹ قرار دینے کے لیے اب ایک گواہ چاہیے ہوگا جس کی گواہی قطعی ہو، تو وہ سنی سنائی گواہی دینے والا قطعی ہوگا یا دیکھ کر دینے والا قطعی ہوگا؟ جب گواہ رد ہو جائے اور گواہ پر اعتراض ہو جائے تو گواہ کی گواہی کی صداقت کے لیے کسی کو بلایا جائے تو وہ کون ہوگا؟ بالسماع شہادت دینے والا یا بالبصر شہادت دینے والا؟ کہ میں نے سنا ہے انہوں نے گواہی دی تھی، تو کیا اس گواہی کی تصدیق ایسی گواہی سے ہوگی؟ وہ تو کمزور گواہی ہو گئی۔ اور میں نے جانا ہے، سنا ہے کہ ان امتوں نے انکار کیا تھا، تو کیا وہ گواہی قبول ہوگی؟ گواہی تو چیلنج ہو گئی ہے۔ جب اللہ کے گواہوں کی، اللہ کے گواہ ہے، نبی اللہ کے گواہ ہے، اللہ کے گواہوں کی گواہی چیلنج ہو جائے، کافر چیلنج کر دیں، تو اس کی تصدیق کے لیے جب گواہ کھڑا کیا جاتا ہے تو وہ مشاہدے والا گواہی ہو سکتا ہے، وہ سنا کے گواہی دینے والا نہیں ہو سکتا۔ اب سمجھیے نا، یہ فرق کیا ہے کہ ان کا گواہی دینا اور چیز ہوگی، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور پھر جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں، اور آپ کی گواہی جو ہے وہ اصالتاً ہوگی، وکالتاً نہیں ہوگی۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقام عطا کیا وہ یہ کہ حضور کی حیات اور حضور کی وفات ساری حق ہے، خیر ہے، رحمت ہے۔ اور یہ جو آقا، یہ آیت کریمہ، اس پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو عظیم محدث اور فقیہ حنفی ہے، امام ملا علی قاری شارح شفا، اسی شفا شریف کی شرح میں آگے کسی اور مقام پر چل کر آگے اس مقام کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور علیہ السلام
کن حاضر ناظر فی ذالک الارض الاکبر. تو ملا علی قاری نے لکھا ہے اس کی شرح میں خود، یہ جو لقب ہے آقا علیہ السلام کا حاضر و ناظر، یہ ہندوستان سے نہیں پیدا ہوا کو آج کے درمیان دور میں، یہ ملا علی قاری نے بھی لکھا ہے شرح و شفا میں کہ حضور علیہ السلام اس پورے عرض اکبر میں حاضر موجود بھی ہیں اور ناظر مشاہدہ کرنے والے بھی ہیں. موجود ہر جگہ حکمن ہیں، حاضر ہر جگہ حکمن ہیں، ناظر حقیقتاً ہیں. جسم پاک قبر انور میں رہتا ہے، اس جسم پاک کے ساتھ نکل کے کہیں تشریف نہیں لے جاتے، وہ قبر انور میں رہتا ہے، جسد حقیقی. جسد حقیقی تو حاضر کیسے ہوئے؟ اگر کوئی بیٹھا یہاں ہو مگر دیکھ وہاں سے رہا ہو، وہاں تک دیکھ رہا ہو، جہاں جہاں تک مشاہدہ صحیح ہو وہاں وہاں تک وہ حکمن حاضر بھی تصور ہوتا ہے. جہاں جہاں تک مشاہدہ صحیح ہو وہاں وہاں تک حکمن حاضر بھی تصور ہوتا ہے، بے شک جگہ کا درمیان میں ایک فرلانگ کا فاصلہ ہی کیوں نہ ہو، آدھے فرلانگ کا 500 میٹر کا فاصلہ ہی کیوں نہ ہو. جسمانی طور پہ ہر جگہ ہر انچ پر موجود ہونا ضروری نہیں. جہاں جہاں آپ کے مشاہدہ نے کام کیا آپ حکمن وہاں حاضر ہی تصور کیے جائیں گے. تو جو شاہد ہوتا ہے وہ حاضر ہوتا ہے، جو ناظر ہوتا ہے وہ حکمن حاضر ہوتا ہے، مگر ہر حاضر حکمن ناظر نہیں ہو سکتا. ممکن ہے بندہ موقع پر حاضر ہے مگر ہے نابینا، نابینا ہے، حاضر ہے مگر ناظر نہیں، اس کی گواہی نہیں قبول کریں گے. ہے موقع پر موجود مگر نابینا ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. مگر ہے مدینہ میں موجود اور دیکھ پوری کائنات کو رہا، اس کی گواہی قبول ہوگی، کیونکہ وہ ناظر کائنات ہے، ناظر خلق ہے. تو جو ناظر ہوتا ہے مشاہدہ کرتا ہے وہ مشاہدے کی حد تک حکمن حاضر تصور ہوتا ہے. یہ بعض اوقات خیال آ جاتا ہے، یہ بعض احباب ایسا کہتے ہیں، یہ بات سوچتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام حاضر ہیں ناظر ہیں تو پھر آپ مصلی پہ خود کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں، امامت ان سے کیوں نہیں کرواتے؟ ایسی سوچ یا ایسی باتیں جاہلانہ باتیں، لا علمی کی باتیں، بے خبری کی، نادانی اور گستاخی کی باتیں ہوتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے. امامت کے حکام اور ہیں کہ امام ہو، آپ میں سے ہو، موجود ہو، جسمانی طور پر کھڑے ہو کے اس نے جماعت کرانی ہوتی ہے. اور آقا علیہ السلام کا حضور، جن کو ہم ہر وقت حضور علیہ السلام کہتے ہیں، ان فیکم رسول اللہ وفیکم رسولہ، یہ جو بار بار تمہارے اندر ہونا آیا ہے، یہ ہر جگہ موجود ہونا روحانی معنی میں ہے. کس معنی میں؟ اپنی روحانیت کے ساتھ ہر جگہ ہے، اپنی روح اقدس کے ساتھ ہر جگہ ہے، اپنے نور کے ساتھ ہر جگہ ہے، اپنی رحمت کے ساتھ ہر جگہ ہے، اپنی نبوت اور رسالت کے ساتھ ہر جگہ ہے، اپنی برکت کے ساتھ ہر جگہ ہے، اپنے توسل اور اپنی شفاعت کے ساتھ ہر جگہ ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی نگاہ اور مشاہدے کے ساتھ ہر جگہ. جسمانی طور پہ قبر انور میں ہی رہتے ہیں، حقیقی جسد کے ساتھ قبر انور میں رہتے ہیں، وہاں سے نہیں باہر تشریف لے جاتا جسد حقیقی. مگر ایک جسد مثالی ہوتا ہے، ایک جسد جس میں روح متمثل ہوتی ہے، جیسے جبرائیل امین جسد مثالی کے ساتھ انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، ہم نے حضرت مریم کے پاس جبرائیل امین کو بھیجا، وہ سراپا نور تھے، فرشتے تھے، مگر ان کو متمثل کر دیا، جسم مثالی کے ساتھ بھیجا. فتمثل لها بشرا سویا، جسم مثالی کے ساتھ بھیجا، پورا بشر انسان بنا کر اس روپ میں بھیجا. تو یہ جسد مثالی ہوتا ہے. تو آقا علیہ السلام خود بھی انبیاء یا اولیاء اور ملائکہ جسد مثالی کے ساتھ جہاں چاہیں جس وقت چاہیں جا سکتے ہیں. اگر کسی کو بیداری میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہو، حصی طور پر موجود طور پر بیداری میں زیارت نصیب ہو، تو وہ جسد حقیقی نہیں ہوتا. کبھی بھی یاد رکھ لیں، وہ جسد مثالی ہوتا ہے. اور جسد مثالی سے وہ ایک وقت میں 1,00,000 جگہ جانا چاہیں تب بھی جا سکتے ہیں. ملک الموت 1,00,000 بندوں کا 1000 شہروں میں بیک وقت روح قبض کرنے کے لیے جا سکتا ہے، تو آقا تو ملک الموت جیسے کروڑوں فرشتوں کے آقا ہیں. ملک الموت تو حضور کے غلاموں میں ہے، ملک الموت تو حضور علیہ السلام کے غلاموں میں ہے. ملک الموت الذی وکل بکم، قرآن کہتا ہے موت کا فرشتہ ملک الموت وہ ہے جسے تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے. الذی وکل بکم واحد کا صیغہ ہے، یہ موت کا فرشتہ تم سب پر موکل کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے. اگر 1000 آدمیوں کی بھی موت آئے ٹھیک 6 بجے، 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہ ہو،
اور ایک کی سنگاپور آئے، ایک کی آسٹریلیا میں آئے، ایک کی پاکستان میں آئے، ایک کی امریکہ میں آئے، ایک کی بغداد میں آئے عراق میں، ایک کی افغانستان میں آئے، ایک کی فلسطین میں، ایک کی کشمیر میں، ایک ہی وقت پہ 1000 آدمیوں کی موت واقع ہو پوری دنیا کے 1000 گوشوں پر، تو فرمایا ملک الموت الذی وکل بکم، وہ موت کا فرشتہ تم سب پر موکل بنایا گیا ہے، تو وہ ایک فرشتہ 1000 جگہوں پر بیک وقت روح قبض کر لیتا ہے۔ اگر فرشتہ آقا کے غلاموں میں ہو کر وہ کائنات کے ہر گوشے ایک وقت میں جا سکتا ہے، تو اس فرشتے کے آقا مصطفیٰ جسد مثالی سے چاہیں یا روح اقدس کے تصرف سے چاہیں، وہ عرش سے فائشتہ جب چاہیں جہاں چاہیں سیر کرتے رہیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام کسی کی زیارت میں جائیں، 1000 لوگوں کو زیارت کروائیں روحانی طور پہ، بیک وقت کروائیں تو وہ بھی جائز، جسمانی طور پہ ظاہراً کسی کو دیدار کروائیں تو وہ بھی جائز، وہ جسد مثالی ہوگا، روحانی طور پہ توجہ کریں تو تب بھی جائز۔ مگر امامت اور ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس حقیقی جسم کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ آقا علیہ السلام کے لیے مسلمانوں کا عقیدہ نہ ہے نہ ہونا چاہیے۔ تو آقا نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ میری وفات سے گھبرا نہ جانا، میں وفات کے بعد بھی تم ہی کے اندر رہوں گا۔ یہ ہے حدیث کا معنی جو قاضی ایاز لائے، حیاتی خیر لکم، میری ظاہری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، وفات بھی بہتر ہے۔ وفات تو ہوگی، مخلوق جو ہوا وفات تو ہوگی، مگر وفات ہوگی تم سے فراق نہیں ہوگا، وفات ہوگی تم سے فراق نہیں ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک چراغ حسن تھا، باہر رکھا تھا، اسے ابو بکر عمر عثمان و علی کی آنکھیں بھی دیکھتی تھی، اسے ابو لہب و ابو جہل کی آنکھیں بھی دیکھتی تھی۔ یہ تھی حیات، ظاہری حیات تھی، ابو بکر و علی بھی دیکھتے تھے، ابو جہل و ابو لہب بھی دیکھتے تھے۔ اب وفات سے اتنا فرق پڑ گیا کہ مالک نے پردہ لگا دیا، ابو بکر علی کی آنکھ والا ہے تو آج بھی دیکھتا ہے، ابو لہب اور ابو جہل کی آنکھ والا ہو تو اس کے لیے پردہ لگ گیا وفات کا، وہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو وفات ایک پردہ بن گئی۔ پہلے چراغ بے پردہ تھا، چراغ بے پردہ تھا، چراغ حسن مصطفیٰ، چراغ حسن الہ بے پردہ تھا، مومن و کافر اپنے پرائے سب دیکھتے تھے۔ اسی وجہ سے تو اپنے جھکتے تھے، پرائے اکڑتے تھے، اپنے مانتے تھے، پرائے انکار کرتے تھے، اپنے ادب کرتے تھے، پرائے گستاخ ہوتے تھے، چونکہ ہر ایک کو دیکھنے کی اجازت تھی۔ اللہ نے فرمایا حبیب یہ 63 برس کرم عام بڑا کر دیا، اب وفات کے پردے میں تمہیں رکھتے ہیں تاکہ بدبخت گستاخ نہ دیکھ سکے نہ کوئی بات کر سکے۔ اب جو ادب والے زندہ دل کی آنکھ والے ہیں وہی دیکھیں، وہی جھکتے جھکتے چلے جائیں، وہی واری واری جائیں، وہی فیض پائیں، اور جنہوں نے ماننا نہیں وفات کے پردے نے ان سے اوجھل کر دیا، وہ دیکھنا ہی نہیں ہے، وہ دیکھنا ہی نہیں۔ تو آقا نے اشارہ دے دیا کہ میری حیات بھی بہتر ہے، وفات بھی بہتر ہے، فیض کم نہ ہوگا۔ تو یہ اس حدیث پاک کا بیان تھا، اس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔